أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ آپ کے کلام کو پڑھنے کی جو کچھ کوشش کر رہے ہیں اس کو آسان بنا دیجیے، ہم کو ثابت قدمی عطا فرمائیے، اس کا پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، قرآن کے حقوق ادا کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Is the voice and screen everything clear? Yes, anyone, Danish? Is the voice and screen clear? جی سر، ہر چیز کلیئر ہے. اتنی دیر جواب دینے میں چلیے. You know that we were doing a set of 11 ayat starting from 204 to 214, and this ayah is the last of that group. This one is very important, اور یہ پورا گروپ کا ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ یا کی آیت بتایا تھا، اور وہ کسی کو یاد ہے کون سی ہے کی آیت؟ Does anyone remember it؟ جس کے اطراف یہ ساری آیتیں ہیں، احکامات اور انسٹرکشنز، تربیت کے کلمات revolving round. السلام علیکم. Walaikum assalam. Yes, what was the key ayat of all these 11? یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. That was the key ayat. کہ وہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہ یہ آسان، یہ مشکل، یہ کر سکیں گے، یہ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ربط ہے. اور چلیے بہت سی باتیں ہیں کرنے کی، لیکن دیکھیے کتنا کر سکتے ہیں. چلیے anyone who can do it, just read this ayah first. Danish, can you do it? Yes, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أم حسبتم أن تدخلوا آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے میرے پاس، پتہ نہیں آپ کچھ تھوڑا اس کو بڑھا سکتے ہیں. سر ابھی کچھ بہتر ہے کیا؟ اب ٹھیک ہے، بہتر ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم. نہیں آپ قرآن سے پڑھ رہے ہیں یا اسکرین پہ سے پڑھ رہے ہیں؟ سر میرے پاس تھوڑی سی، ہاں سوری، یہ میں دیکھ نہیں سکا تھا.
میں اسکرین سے ہی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. من قبلکم مستہم البأساء والضراء کیا اس کو صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں آپ؟ والضراء اس کے بعد مجھے جانا پڑے گا. چلیے آگے چلیے. وزلزلوا حتى يقول الرسول نہیں دانش کیا ہو گیا؟ وہ اسکرین پہ نہیں ہے تو تھوڑا بڑا کر کے پڑھیے، یا تو آپ تو کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں تو کمپیوٹر پہ اسکرین پڑھائیے. سب میں دوبارہ کہتا ہوں سر. نہیں پورا نہیں، وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا سے پڑھیے. جی. وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب قریب. چلیے اس میں ریڈنگ میں is there anyone who can do it؟ افسار تم ایک بار پڑھیں گے اس آیت کو. اس میں دیکھیے، اس کو پڑھنے میں آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ کون سی بات کہاں ختم ہو رہی ہے، کہاں سے کون سی بات شروع ہو رہی ہے، اور کہاں پر آپ تھوڑا سا رک کے آگے بڑھ سکتے ہیں. ان تمام باتوں کا خیال کر کے تھوڑا آپ پڑھیں گے تو مزہ، ورنہ ایسی مجہول طریقے سے پڑھیں گے تو وہ بہت ہی نہیں سمجھ میں آئے گا. اب سر آر یو فری؟ کین یو ریڈ اٹ؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. It's better. دیکھیے اب میں اس کا ایک ٹکڑا میں پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ایسے یہاں رک تو نہیں سکتا میں، لیکن اپنے سمجھنے کے لیے یہاں پر میں کیا کر رہا ہوں کہ امدن رک رہا ہوں، حالانکہ وہ مجھے من قبلکم سے پہلے رکنا نہیں چاہیے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. That will give me the meaning also and the rabt of different sentences in this ayah. Is not one sentence, there are many sentences in it. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیے کچھ گرامر سے زیادہ اس کی تفسیری اہمیت ہے، اور یہ کنکلوڈنگ آیت ہے اس مضمون سے جو 204 سے شروع ہوا تھا. اس میں کئی انسٹرکشنز آئے تھے جو تربیت اللہ سبحانہ وتعالی مومنین کی کرنا چاہ رہے تھے. وہ ساری باتیں کہ پھر انسانوں کے بارے، اس سے پہلے کی آیت میں کہ اللہ نے نبیین کو کیوں مبعوث فرمایا، اور پوری 11 آیتیں 10 آیتیں تھیں. اب اس کے بعد یہاں پر ایک سوال ہے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ کین اینی ون ٹیل می ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ؟ ایک اس کا ٹکڑا ہے،
وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اسی سے جڑا ہوا ایک دوسرا ٹکڑا ہے. پھر یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ. یہ پھر یہاں سے ایک بات شروع ہو رہی ہے. What is this part? Am hasibtum an tadkhulul jannah. This is 1 and this is 2, and we can plus 1 and 2. What has this become? جی میں بولوں. ہاں بولیے. ایک سوال دکھ رہا، دوسرا جواب دکھ رہا. ٹھیک، اور کوئی؟ ایک بات کہی گئی ہے اور اس کی وضاحت کی گئی ہے. ایک بات یوں کہی گئی ہے کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنت میں ایک دم بغیر کسی امتحان کے، بغیر کسی آزمائش کے داخل ہو جاؤ گے؟ اور پھر اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ تم سے پہلے بہت جو ایمان سے گزرے ہیں انہیں بہت تکلیفیں دیکھنی پڑی. ٹھیک ہے بس سب گڈ، اور سبھی لوگ اچھی سوچ رہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ میں آپ کو پچھلی کسی کلاس میں عربی زبان میں جو جملہ ہوتا ہے جو پورے معنی دیتا ہے، کتنے قسم کے جملے بتایا تھا باسی صاحب؟ جملے جو ہوتے ہیں، جملے کے کتنے اقسام بتایا تھا؟ ایک مثال بھی دیا تھا. قرآن سے ہی ایک جملہ ہم لیے تھے اور اس کو کئی طریقوں سے ہم لکھے تھے. اس کے کلمات کو ادھر ادھر کر کے لکھا تھا ہم نے. کیا جملہ تھا یاد ہے آپ کو؟ جملہ فعلیہ. اس لحاظ سے جملہ جو ہم قرآن سے مثال کے طور پہ لیے تھے وہ کیا تھا؟ مثال کا ذکر تھا. داؤد جالوتا. نہیں، تھوڑا سا بس سب کو بولنے. آپ تو صحیح، ویری گڈ. نہیں، وہ جملہ یاد ہوگا نا آپ کو، قتلا داؤد جالوتا، یہ جملہ لیا تھا. اسمیہ اور جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. ویری گڈ، ویری گڈ. 2 قسم کے جملے تھے. ہم اس کے کلمات کو آگے پیچھے کر کے اس جملے کی اسٹڈی کر رہے تھے. داؤدو کو پہلے لائے تھے اور قتل جالوتا کو. تو یہ جملہ کون سا جملہ ہے؟ داؤد سے شروع ہو رہا ہے تو کون سا جملہ ہے؟ بولیے جملہ ہے. بتا سن ڈاکٹر قاضی، کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ. جملہ ہے اسمیہ. اور قتل داؤد جالوتا کون سا جملہ ہے؟ فعلیہ. یہ 2 قسم کے جملے ہم پڑھ چکے ہیں. جملے فعلیہ، فعل سے شروع ہونے والا. انگریزی میں دیکھیے کوئی بھی جملہ ہوتا ہے تو اس کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اور اس سبجیکٹ کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں. پریڈیکیٹ کہتے ہیں. اور یہی طریقہ مختلف زبانوں کا، خاص طور سے جو ہم بولتے ہیں، انگریزی ہے، اردو ہے، ایک سبجیکٹ ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں تو احمد کھیل رہا ہے، احمد کھانا کھا رہا ہے، احمد لڑ رہا ہے، احمد قتل کیا، کچھ بھی. اور یہاں پر بھی احمد is playing in the ground, is eating, taking his meal.
کچھ بھی ہے تو احمد کے بارے میں ہم جو خبر دیتے ہیں اس کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں. اور یہی چیز تقریباً ہر زبان میں ہوتی ہے کہ سبجیکٹ کا ایک پریڈیکیٹ ہوتا ہے، اور عربی میں بھی یہی طریقہ ہے، لیکن سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے نام مختلف ہیں. ایک جملہ ہم یہاں پر لیے تھے، پہلے داؤد کو لیے تھے. داؤد، اس پہ اعراب کیا لگائے تھے؟ داؤدو. اس کے بعد کیا لکھے تھے؟ قتلا. کیا لکھے تھے اس کے کون ہے ہو؟ یس اینی ون؟ جالوتا. جالوتا. اب وہ قتلا داؤد جالوتا ایک اور لکھے تھے ہم، وہ تو قرآن سے بھی جملہ یہی تھا، قتلا داؤد جالوتا، یہ لکھے. واٹ ٹائپ آف سینٹینس از دس؟ ابھی آپ نے کہا پہلا والا اسمیہ اینڈ سیکنڈ والا فیلیا. اسمیہ جو ہے. ویری گڈ، دس از فیلیا. چلیے اب اس کو ہم سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے لحاظ سے دیکھیں گے. اس کا پہلے اسمیہ جملے کا سبجیکٹ کیا ہے اور پریڈیکیٹ کیا ہے؟ پریڈیکیٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. پریڈیکیٹ وہی ہوتا ہے جو کسی سبجیکٹ کے بارے میں کوئی بات کہی جائے، اس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے، کوئی اطلاع دی جائے سبجیکٹ کے بارے میں، تو اس کو پریڈیکیٹ کہیں گے. واٹ از دا سبجیکٹ اینڈ واٹ از دا پریڈیکیٹ؟ امتیاز، سبجیکٹ کیا ہے اس جملے میں؟ کس کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ امتیاز انمیوٹ کرو. امتیاز انمیوٹ کرنا نہیں آ رہا ہے، میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نہیں. آر یو ہیئرنگ می؟ نہیں، ان کو آواز نہیں پہنچ رہی ہے کیا میری؟ پتا نہیں کیا، یا ان کو میوٹ کرنا نہیں آ رہا ہے، پتا نہیں. یس، اس میں آواز تو جاری ہے، انمیوٹ نہیں ہو رہا. ہاں Unmute میوٹ نہیں ہو رہا ہے. نہیں، سارے لوگ تھوڑا میوٹ کر لیجیے. ممتاز، اس میں سبجیکٹ کیا ہے؟ السلام علیکم. داؤد. یہ سبجیکٹ ہے، یہ سبجیکٹ ہے. اس کو، اس کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ انمیوٹ نہیں ہو رہا. کی خبر ہے. یہ اس کا پریڈیکیٹ ہے. یہ اس کا پریڈیکیٹ ہے انگریزی میں. ٹھیک ہے، جی. یہ پریڈیکیٹ ہے. اور یہ خبر. سبجیکٹ کی، اس کو ہم یہاں پر اپنے عربی کے لحاظ سے اس کو مبتدا اور اس کو کیا کہتے؟ خبر. لیکن اب دوسرے جملے میں اب بتائیے، قتلا داؤد جالوتا. قتلا قتل کیا گیا، یہ پریڈیکیٹ ہے. ترجمہ نہیں پوچھ رہا ہوں. واٹ از دا سبجیکٹ اینڈ واٹ از دا پریڈیکیٹ؟ داؤد اس میں سبجیکٹ ہے، جالوتا پریڈیکیٹ ہے. یس، یہ ورب کے بعد آیا ہے. ٹھیک ہے، سبجیکٹ ورب کے بعد آیا ہے. یہاں پر سبجیکٹ پہلے آیا ہے، یہاں پر پہلے ورب آیا ہے. تو یہاں جو سبجیکٹ ہے وہ بعد میں آیا. یہاں پر دو ٹرم میں آج دو یا تین ٹرمز آپ کو سکھا رہا ہوں. یہ اپنی گرامر میں آپ اس کو نوٹ کر لیں، بعد میں یہ نہ بتائیں کہ گرامر میں خاص طور سے نہیں بتائے تھے. اس کو ہم
مبتدا اور خبر کہیں گے، اس کو کہیں گے فعل فاعل مفعول، فعل فاعل مفعول، ٹھیک ہے؟ تو سبجیکٹ کو ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ مبتدا. مبتدا کہتے ہیں، لیکن سبجیکٹ کو مسند الیہ، مسند الیہ، اور جو خبر ہوتی ہے اس کو مسند کہتے ہیں، خبر مسند. اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. مسند الیہ معنی وہ اسم جس کے بارے میں خبر دی جا رہی. جملہ اسمیہ میں مسند الیہ پہلے آئے گا، مسند بعد میں آئے گا، اور جملہ فعلیہ میں مسند بعد میں آئے گا. قتل جالوتا، یہ مسند الیہ، اس میں فعل پہلے آئے گا. مسند الیہ فعل کے بعد آئے گا. ایک دو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن آج جو میں اس کو بتا رہا ہوں اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ ابھی بتا رہا ہوں. جملے دو قسم ہو گئے، ایک اسمیہ ایک فعلیہ. اس کی انالیسس کریں گے تو کیا بولیں گے؟ مبتدا، ایک اسم مبتدا ہے جس کی خبر دی جا رہی، مبتدا اور یہ خبر. سب کو یہاں تک تو میں سمجھتا ہوں 99.9 سب کو معلوم ہے. اور پھر اس کی جب انالیسس کریں گے تو کیا کہیں گے؟ کیسے کریں گے؟ پہلے کیا کہیں گے؟ فعل، ہاں پھر مبتدا، پھر خبر. نہیں، ابھی مبتدا خبر، فعل فاعل، مبتدا یہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ فعل فاعل. مسند الیہ والا جملہ ہے، یہ مسند آ گیا، اس کی خبر آ گئی. یہ جملہ فعلیہ ہونے سے یہاں پر مسند الیہ سے انالیسس نہیں کریں گے، بلکہ فعل کے بعد جو دو اسم آ رہے ہیں، ایک اسم کا نام کیا ہے؟ فاعل. فاعل ہے، اور دوسرے اسم کا نام کیا ہے؟ مفعول. بس ہو گئی بات. یہ تو یہاں تک 100% لوگوں کو معلوم ہے. میں سمجھتا ہوں نتھنگ از نیو ہیئر. اب میوٹ کر لیجیے آپ. اب یہ جو جملہ ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا یہ ٹکڑا یہ دونوں میں سے کسی ایک پیٹرن پہ آتا ہے؟ اس میں مسند الیہ، یا پھر مبتدا اور اس کی خبر ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے. تو اب یہ جو چیز میں علیحدہ جمعے کی کلاس میں بتانے کی بجائے اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک یہ تیسری قسم ہے، ایک جملہ اسمیہ فعلیہ، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ. اور جو تیسری اور آخری قسم ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جملہ انشائیہ. انشائیہ کے معنی جس سے کوئی خبر نہیں دی جاتی. اب انگریزی میں اس میں انٹروگیٹیو، امپریٹیو، ایکسکلیمیٹری ہے نا، یہ تمام الگ الگ نام ہیں، لیکن جملہ انشائیہ معنی صرف وہ جملہ جس میں مسند اور مسند الیہ نہیں ہوتا، نہ اس میں مبتدا اور خبر ہوتی، بلکہ یہ وہ جملہ ہے جو کوئی سوال کرے گا یا کوئی حکم دے گا یا تعجب کرے گا کسی بات پہ، یا پھر کسی بات سے روکے گا، یا کوئی شرط اور جواب شرط ہوگا. یہ پوائنٹس لکھ لیجئے. جملہ انشائیہ، اس کے علاوہ جو بھی جملہ ہوگا اسمیہ خبریہ اور فعلیہ خبریہ سے ہٹ کے، وہ یا تو کوئی سوالیہ جملہ ہوگا یا پھر حکمیہ جملہ ہوگا، حکم ہوگا اس میں، یا پھر کوئی تعجب ہوگا
تعجب ہوگا یا پھر اس میں کوئی شرط ہوگی، اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. کئی جملے قرآن میں ہم تفسیر میں پڑھتے رہتے ہیں، شرط ہوگی اور اس کا جواب شرط ہوگا. اس سے ہٹ کے، خبر سے ہٹ کے، یہاں پر نہ کوئی خبر ہے، نہ مبتدا ہے، نہ فعل کے لحاظ سے فاعل ہے. یہ جملہ نہ فعلیہ ہے نہ اسمیہ ہے. ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ انشائیہ. 5 بار بولیے اپنے میں خاموشی سے، انشائیہ. جملہ انشائیہ، جملہ انشائیہ، جملہ انشائیہ. کون سا جملہ ہے افسار؟ جملہ انشائیہ. انشائیہ. What is the definition of جملہ انشائیہ? Which is other than جملہ اسمیہ اور فعلیہ. خبریہ یا جملہ خبریہ کے ہٹ کے یہ سوالیہ ہوگا یا اسمیہ خبریہ. ان جملوں میں کسی اسم کی خبر دی جا رہی ہے، یا تو فعل سے یا اسم سے. Am I talking something of the third world؟ کوئی بہت ہی غیر معمولی بات کر رہا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، 2 چیزیں ہم پڑھ لیے. اب یہ آپ اپنے گرامر میں ایک اضافہ کر لیجئے. یہاں پر وہ جملہ آ گیا، اس لیے دس از دا بیسٹ پلیس ٹو ایکسپلین یو دا لاسٹ کائنڈ آف اے سینٹینس. تو جملہ اسمیہ ہوگا، فعلیہ ہوگا، اور پھر جملہ انشائیہ. اب انشائیہ میں اگر کوئی سوال ہو رہا ہے تو جملہ انشائیہ سوالیہ. کوئی حکم ہو رہا ہے قل، تو اس کو کیا کہیں گے؟ فان افسر کیا کہیں گے؟ حکم ہو رہا ہے انشائیہ اور حکمیہ. حکمیہ. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بات پہ تعجب ہو رہا ہے یا تعجبیہ. تعجب. یا اور اگر کوئی شرط رکھی جا رہی ہے اور اس کا جواب شرط بھی ہے، یا اور شرطیہ. انشائیہ شرطیہ، انشائیہ شرطیہ. ٹھیک ہے. اب یہ 1 اور 2 کو آپ ملا کے دیکھیے، آپ کو یہ کون سا جملہ نظر آ رہا ہے؟ انشائیہ ہے. Is it انشائیہ انصار؟ جی دونوں جملے انشائیہ ہے. اچھا انشائیہ ہے تو کس قسم کا انشائیہ ہے؟ اب 1 2 3 4. پہلا جو ہے وہ سوالیہ ہے، جملہ انشائیہ سوالیہ ہے، اور دوسرا جملہ انشائیہ جواب ہے اس کا، سوال کا یا اس کا. نہیں. اور کوئی یہاں سے اقبال بتا سکتے ہو کس قسم کے ہیں یہ دونوں جملے 1 اور 2؟ پہلا تو سر انہوں نے صحیح بتایا کہ انشائیہ ہے، سوالیہ ہے، ہم آصف تھا. اور ولما اس سے جو شروع ہو رہا ہے استفامیہ اور حرف نفی ما جو ہے وہ، تو ولما جو ہے استفامیہ. استفامیہ کیا ہوتا ہے؟ ارے نو، یہ آپ نے سکھایا تھا پہلے. کیا ہوتا ہے؟ خالی اس کو رکھ لینے سے تو نہیں ہوگا نا، اس کو تو اس کی تفسیر نہیں بتائی نا سر ابھی تک آپ نے، جس کو آپ استفہامیہ بتا رہے ہیں. سوالیہ ہی ہوتا ہے. پھر ایک بار ریپیٹ کرو، تمہاری بات ریپیٹ کرو انصار. استفہامیہ جملے انشائیہ سوالیہ ہی ہوتا ہے. استفہام کے معنی کوئی بات دریافت کرنا. خالی استفہامیہ اگر رکھ لیا تو پھر ہمارا سارا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. اس جملہ انشائیہ سوالیہ
استفامیہ بھی اس کا ایک لفظ ذرا ثقیل ہے، یہ ایزی ہے. سوالیہ استفام، استفام کے معنی کوئی بات دریافت کرنا، معلوم کرنا، سوال کرنا. استفامیہ اور سوالیہ ایک ہی بات ہے. لیکن دیکھیے دوسرا جملہ بھی وہی ہوا جملہ سوالیہ، انشائیہ سوالیہ. چلیے اب تھوڑے سارے میوٹ کر لیجئے، میری باری ہے. یہ دیکھیے یہ جملہ نہ استفامیہ سوالیہ ہے، نہ حکمیہ ہے، نہ شرطیہ ہے، بلکہ یہ جملہ تعجبیہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تعجب کی بات ہے. یہ جو استفہام کا لفظ ہے، یہ کیف تکفرون باللہ والا لفظ یا پھر کوئی اور قسم کا سوال والا لفظ نہیں ہے، اور یہ یا سے شروع ہو رہا ہے. یعنی اس میں تعجب ہے کہ حسب تم، یہاں تک تو سب کو معلوم ہے کہ اس میں حسیبہ ہے، تم اس میں جمع ہوا، اس کس کو ریفر ہو رہا ہے. یا تم گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنہ، کہ جنت میں تمہارا داخلہ ہوگا. یعنی ان تدخلوا الجنہ، اس میں تعجب ہے کہ کیا تم ایسے ہی گمان کر رہے ہو کہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اور جنت میں چلے جاؤ. ہم حسب تم. اب یہ دیکھیے اس کی تفسیر کی طرف میں آ رہا ہوں کہ وہ جو تھیسس اسٹیٹمنٹ تھا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسی سے یہ آخری ٹکڑا ہے کہ صرف ایمان لا لینے سے نہیں بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آزمائشیں ہیں اس کے اندر پورا اترنا، اس پہ صبر کرنا، ہر چیز پہ سمجھنا کہ وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی تعجب ہو رہا ہے کہ لما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، and لما and not yet reached to you، ویسی کیفیت، مثلو the same conditions، الذین خلو the people who lived before you، خلو means ماضی میں، من قبلکم تم سے پہلے. یہ ایک تعجب فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کیا جنت کو تم ایسے ہی آسان سمجھ گئے ہو کہ کلمہ پڑھا اور جنت میں چلے جاؤ گے؟ بلکہ تم تک تو وہ کیفیت پہنچی ہی نہیں، وہ حالات سے تم دوچار ہی نہیں ہوئے جو تم سے پہلے کے لوگوں کو پہنچی تھی. اب اس میں دیکھیے کئی باتوں کا ہم کو خیال کرنا ہے. ایک تو یہ کہ اس آیت میں پوری تاریخ انسانیت ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے کہ پوری تاریخ انسانیت، انسان کی تاریخ انسانیت. کیسے تاریخ انسانیت ہے؟ یہ مدنی صورتوں میں سورہ بقرہ کا کیا وہ ہے، کون سا نمبر ہے؟ مدنی صورتوں میں مدینے میں جو نازل ہوئی، اس کا نمبر کون سا ہے سورہ بقرہ کا؟ اینی ون؟ پہلا نمبر ہے. یہ پہلی مدنی صورت ہے جو 1 اور 2 یا 3 ہجری تک اس دور میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے کتنی صورتیں نازل ہوئی تھی ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی تھی وہ کون سے دور کی تھی؟ مکی صورتیں، وہ ساری مکی صورتیں تھی. یہ مدنی صورت سے پہلے مکی صورتیں کہلاتی ہیں. ان کی تعداد کیا ہے؟ کتنی صورتیں آ چکی تھی مکے میں؟ کتنی صورتیں آ چکی تھی؟ کوئی بتا سکتا؟
تمہارا کتنی 98 ہاں نہیں کون بولا 98 سر 99 یا 90 سر 86 86 تو مدنی ہے. 86 85 مدنی نہیں ہو 85 یا سکتی. 86 86 مکی صورتیں تھیں اور مدینہ شریف میں جو صورتیں آئیں ان کی تعداد بہت کم ہے، وہ صرف 28 ہیں. 28 یہ 86 اور 28 اس میں تھوڑے اختلافات ہیں. بعض صورتوں کو مفسرین نے مدنی کہا ہے، بعض مفسرین نے مکی کہا ہے. سورہ رحمان ہے، دوسری کچھ صورتیں ہیں 29 85 بھی بتاتے ہیں، لیکن زیادہ تر رجحان جو علماء کا ہے وہ مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے اور مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے. اس سے پہلے 86 صورتیں آ چکی تھی اور 86 صورتوں میں ایمان لانے کی بات اور تاریخ ریپیٹ کی گئی تھی کہ آدم علیہ السلام کے بعد سے جو اس سے پہلے کی آیت میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیین کو مقرر کیا. جب قوموں میں بگاڑ آیا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے. اس زمانے میں کوئی بگاڑ نہیں آیا، لیکن آدم علیہ السلام کے بعد جب بگاڑ آیا تو ادریس علیہ السلام بعض روایتوں میں پہلے جو رسول آئے وہ نوح علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو رسولوں کا سلسلہ جاری رہا، اس میں بیچ میں کئی انبیاء آتے رہے. ٹھیک ہے، اور جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا. ایک تو نوح علیہ السلام تھے، اس کے بعد کا کوئی نام جن قوموں پہ عذاب ہوا ہے؟ سر نوح علیہ السلام کا تو ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام کا ذکر بہت مختصر ہے، وہ نوح علیہ السلام سے پہلے کے تھے اور ان کا کوئی تفصیلی ذکر نہیں ہے، صرف ان کا ایسی سرسری ذکر ہے. نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بے شمار جگہ ہے. ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، حاد، سود، شعیب. عاد میں ہی ہود علیہ السلام آئے تھے. صالح علیہ السلام جو ہے سمود میں آئے تھے اور ان کی قوم کا نام سمود تھا، ان کی قوم کا نام عاد تھا. وہ ہود علیہ السلام پیغمبر ہے، عاد قوم کا نام ہے، صالح علیہ السلام پیغمبر ہیں اور سمود ان کی قوم کا نام ہے. اور کون سے پیغمبر آئے تھے جن کی شعیب علیہ السلام. ٹھیک ہے، بہت اچھے. شعیب علیہ السلام اور سلیمان، لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی قوم پہ کوئی عذاب نہیں آتا. لوط علیہ السلام بہت اچھے. اور کوئی ہے؟ علیہ السلام. کیا بولے؟ کوئی بولا بیچ میں؟ موسیٰ علیہ السلام. علیہ السلام کی تو بہت زیادہ ہی آئے تھے عذاب، موسیٰ بہت ہی زیادہ آئے تھے ان پہ. ان کی قوم پہ بھی عذاب. اب یہاں پر دیکھیں یہ انبیاء کا ذکر. حضرت یونس علیہ السلام بھی تھے، ان کی قوم پہ عذاب تو نہیں آیا تھا لیکن عذاب کی تیاری پوری ہو گئی تھی. لیکن یونس علیہ السلام کو البتہ اللہ نے تھوڑی پنشمنٹ جیسے کہتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، اور پھر جب وہ توبہ استغفار کیے تو ان کو معافی بھی مل گئی کہ صرف اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. وہ سارے ذکر آپ انشاءاللہ جب وہ مکی صورتیں آئیں گی اس میں سب پڑھیں گے قرآن میں. تو یہ 86 صورتوں میں ان تمام انبیاء کا ذکر ہے، جو 113 میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبشر اور منذرین بنا کے بھیجا. اور پھر ان قوموں پہ، ان انبیاء پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنی تکالیف اور آزمائشیں انبیاء اور جو ان پہ ایمان لائے ان پہ گزری ہیں، کسی پہ نہیں گزری، کسی کو اتنا آزمایا نہیں گیا.
اب یہ پوری انسانیت کی تاریخ ہے اس آیت میں کہ جتنے پیغمبر آئے ان کا ساتھ کیا سلوک ہوا، کتنے لوگ ایمان لائے، اور ان کے جو سردار تھے، پیسے والے تھے، پاور والے تھے، ان کو کیسی کیسی تکلیفیں دیے، اور انتہائی کوشش کے باوجود ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی تھی۔ نوح علیہ السلام ایک کشتی کے لوگ جن کی تعداد بہت کم تھی، 950 سال تبلیغ کے بعد، اللہ کا میسج پہنچانے کے بعد، اور وہی حال ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام۔ تو ان کو اس حالت میں جو تکلیفیں ہوئی اور جو دل کو کیا تکلیف پہنچی ہوگی، اس پوری تاریخ کو اس ایک آیت میں جو کنکلوڈنگ آیت ہے ان 11 آیتوں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دی کہ تم کو تو ابھی وہ چیزیں پہنچی ہی نہیں۔ لما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، تم سے پہلے انبیاء، بے شمار انبیاء آئے تھے ہر ایک کو، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان سب کو جو تکلیفیں پہنچی ویسی تو ابھی تم کو پہنچی نہیں۔ اب اس ٹکڑے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، جو لوگ بالرائے تفسیر کرتے ہیں، بے شمار تفاسیر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ احد میں یہ آیت کا نزول ہوا، کوئی کہتے ہیں غزوہ خندق میں اس آیت کا نزول ہوا، جس میں بہت تکلیف ہوئی تھی، خندق کھودی جا رہی تھی، صحابہ نے اس تکلیف کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے شکم مبارک پیٹ کو کھول کے بتایا تھا کہ یا رسول اللہ، بھوک سے اپنے پیٹوں پہ ہم نے پتھر باندھ رکھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی شکم مبارک صحابہ کو دکھایا کہ تم نے تو ایک پتھر باندھا ہے، میں تو اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھا ہوا۔ اب جتنے بھی یہ جو سند سے یا رائے سے تفسیر کرتے ہیں اس کے مختلف مقامات بتاتے ہیں، لیکن وہ جو گروپ ہے اس گروپ کے بارے میں کچھ بتایا تھا کہ وہ 19 سنچری کے ابتدا سے شروع ہوا، اور اس کے کئی اس کو شروع کرنے والے تھے، اس کے ہسٹری بھی کچھ بتایا تھا، پوری تو نہیں بتایا تھا کہ اس کی ابتدا کرنے والے تھے۔ مودودی صاحب از ون آف دا فالوورز، ڈاکٹر اسرار احمد، ڈاکٹر اور ہمارے امین حسن اصلاحی، یہ سارے جو ہے فالوورز ہیں۔ تو اب وہ جو مبصر ہیں وہ کسی خاص وقت کو نہیں بتاتے، یہ بالکل ابتدائی آیت ہے۔ یہاں پر جو مہاجرین آئے تھے وہ بھی سخت تکلیف میں تھے، مکے میں اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کے صرف اپنی جسم کے کپڑوں سے ہجرت کر کے آ گئے تھے، اور ان کے آنے سے مدنی جو صحابہ تھے وہ بھی کافی تکلیف میں، چھوٹی سی بستی تھی، اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ اتنے لوگوں کے گزر بسر کا انتظام ہو سکے۔ تو یہ تکلیفیں، اور پھر شاید یہ آنے والی تکلیفوں کا بھی اشارہ ہو جو احد میں پیش ہونے والی تھی، یا خندق کے وقت پہ، یا مختلف اور غزوات میں پیش ہونے والی تھی۔ تو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خطاب کر کے جب یہ کہا گیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ داخل کوئی آسانی سے ہو نہیں سکتا، اس کے لیے بڑے دشوار گزار راستوں سے ہو کر گزرنا پڑے گا، اور اس پہ صبر بھی کرنا پڑے گا۔ اب اس کی مثال پچھلی قوموں کی پوری تاریخ انسانیت کی مثال دیکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو تو وہ سابقہ پڑھا نہیں جو پچھلے انبیاء کو پڑھا تھا، ان پہ کیسی کیسی تکلیفیں آئی تھی، ان کی بات کوئی سننے تیار نہیں تھا، کوئی ان کو سنسار کر دینا چاہتے تھے، کوئی ملک بدر کر دینا چاہتے تھے، کوئی جو ہے ان کو جتنے سرداران تھے ہر طرح سے نوح علیہ السلام کو تو بوریے میں لپٹ کے اس کو دور پھینک دیا جاتا تھا، ہر قسم کی تکلیف ان کو پہنچائی گئی، کوئی آسانی سے ایمان لانے والا نہیں۔
تو یہ تعجب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی نہیں پہنچی تم تک ایسی مثال یا ویسی کیفیت مثل الذین خلو، ویسی کیفیت جو تم سے پہلے لوگ تھے، یہ آدم علیہ السلام سے، یا پھر ان کو بھی تکلیفیں پہنچی، جنت سے نکالے گئے تم سے پہلے کے لوگوں کو، انبیاء کو اور ان پہ ایمان لانے والوں کو. ٹھیک ہے. اب وہ مثال کیا ہے؟ مثل الذین خلو، اس کا ذکر اس حصے میں، اس حصے میں ہے کہ ان کو کیا ہوا تھا. مستہم الباساء والضراء، یہ مست کیوں آیا ہے یہاں پر؟ مست کے معنی اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یس، مست کا روٹ ورڈ مسا روٹ ورڈ ہے، مسا، میم سین سین اور تے، یہ تائے تانیس ہے، مونس کے لیے آیا. مسا. مونس کیا چیز ہے یہاں پر؟ مونس یہاں پہ جو آگے آ رہا، باساؤ و ذراؤ. اب دیکھیے، پرسوں کل کی یا اس سے پہلی کلاس میں ہمارے کون اقبال نے سوال کیا تھا، وہ کتاب مؤنث ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ مؤنث جو عربی میں ہوتا ہے اس کے لیے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ یہ ساؤ، یہ اس کو ہم کہتے ہیں الف ممدودہ یا چھوٹی تے یا بڑی تے کسی اسم کے آخر میں ہو تو وہ مؤنث ٹریٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور کئی طریقے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں میں صرف پڑھاتے وقت مؤنث کیسے پہچانیں گے وہ بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، مجھے یاد نہیں. تھا یا تے، الف ممدودہ، مس اور الف کون سا اور ایک مقصورہ. Did I explain it? Does anyone know? مذکر بھول گئے، یاد نہیں ہے سر. خیر، اس کی ایک ہر اسم کی پہچان ہوتی ہے، یہ نہیں تو کم از کم یہ تو مجھے یاد ہے ٹھیک سے کہ میں اس کا واحد اور تثنیہ اور جمع بتایا تھا، ہے نا. اس میں بھی اس کی ایک پہچان تھی کہ ذاکرہ، ذاکرتان، گول تا جو ہے وہ ذاکرات سنگولر ہوتا ہے، اوپن تا جو ہے. تو وہ کتاب جو ہے اس طرح سے نہیں تھا. اب یہاں پر الف آیا تو یہ ایک مؤنث ہے، یہ ایک مؤنث ہے، اور یہاں تک بس. یہ مستہم الباساء، مست یہ تے باسا کی وجہ سے آیا، اور ہم کیا ہو گیا اس کا؟ باساؤ کی علامت کیا ہے آخری حرف پہ؟ پیش ہے، تو یہ مست کا کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا کہ ان کو چھوی. باسا کیسے کہتے ہیں؟ تکلیف. کون سی تکلیف؟ جسمانی تکلیف. کئی جگہ یہ پڑھتے ہیں، وہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے جو ان کو شدید آزمائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالا تھا. سورہ انبیاء میں آپ لوگ جو پہلے پڑھے ہوئے ہیں وہ پڑھ کے آئے ہیں. کیا دعا تھی وہ؟ کسی کو یہ باساؤ جو ہے یہ مالی تکلیف ہے. نہیں، وہ دعا کیا تھی ایوب علیہ السلام کو جب تکلیف؟ اللہم اذهب البأس رب الناس اشفینا وانت الشافی. لا شفاء یہ قرآن سے نہیں. مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ ضرہ جو تھا ان کو اتنی جسمانی تکلیف میں، عذاب میں یا آزمائش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈالا تھا
کہ ان کے جسم کے ہر حصے میں کیڑے پڑ گئے تھے اور جسم سڑ گیا تھا. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ چاہے میرے جسم کے ساتھ کچھ بھی کریں، اس کو کتنا ہی سڑا گلا دیں، لیکن میری زبان کو صحت مند رکھنا تاکہ میں آپ کا ذکر ہمیشہ کر سکوں، سبحان ذکر کے لیے. تو جب بے انتہا تکلیف میں پہنچ گئے، صبر کی انتہا ہو گئی، تو اس وقت ان کے زبان سے یہ کلمات نکلے کہ اللہم مسنی الضر، مجھے تکلیف، جسمانی تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، آپ ہی سب سے زیادہ رحم. وکشفنا لہ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ، جب انہوں نے یہ گڑ گڑا کے یہ دعا کی تو پھر اللہ نے ان کی تکلیف کو دور کیا. یہ باسا جو ہوتے ہیں یہ تمام مالی تکالیف، پریشانیاں، اور درراؤ تمام جسمانی تکالیف. ٹھیک ہے، ان کو پہنچی مالی پریشانیاں، درراؤ، اور کیا پہنچی؟ وزلزلوا، یہ کون سا فعل ہوگا؟ فعل معروف ہوگا یا مجہول ہوگا؟ یہ مجہول ہے. مجھول. اس کا نائب فاعل کیا ہوگا؟ واو الف، وہ سب. واو الف، وہ سب جھنجھوڑے گئے، ہلائے گئے. زلزلہ ہوتا ہے نا، زمین ہل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مثل الذین خلو من قبلکم، وہ چیز جو تم سے پہلے لوگوں کو آئی وہ کیا تھی؟ ان کو چھوئی مالی پریشانیاں، یہ فاعل ہے. اور پھر بیچ میں وا آ گیا، وہ درراؤ، وا کو کیا کہیں گے؟ حرف عطف دونوں پہ جو ہے مستم الذراؤ بھی ہے. درراؤ، یہ دونوں معطوف لے معطوف ہیں، یہ بھی ہم کرے تھے، بس باساؤ ذراؤ. پھر ایک عطف ہے وہ زلزلو، اور وہ جھنجھوڑے گئے، یعنی اتنی تکلیف پہنچائے گئے. ٹھیک ہے، اور یہ واو الف اس کا نائب فاعل ہے. حتی یقول الرسول، اور یہاں تک کہ یہ حتی جو ہے یہ ظرف ہے. کون سا ظرف ہوگا؟ مکہ ہوگا یا زماں ہوگا؟ کوئی ایک اور کوئی دوسرا؟ ہاں، کوئی بول رہا تھا بھی. زما سر. یہ زماں ہے. ایک اس وقت تک ان کو جھنجھوڑا گیا یا تکلیف پہنچائی گئی. یقول الرسول والذین آمنوا معاہ متی نصر اللہ، یہ ٹکڑے کو ہم کیا کہیں گے؟ متی نصر اللہ. اتنے ٹکڑے کو کیا کہیں گے؟ یہ سوالیہ جملہ ہے. ہاں، استفہامیہ. نہیں جی. سر کیا بولے ساجدہ، کیا بول رہے ہیں؟ سوالیہ ہے، متا کب. اس میں دیکھیے سوالیہ ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو ہم ایک لفظ اور کہتے ہیں مقولہ. مقولہ. پہلے مقولہ ہے، اس کے بعد مقولہ سوالیہ ہے نا، وہ انشائیہ سوالیہ ہے. اب یہاں پر یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ پورے کا پورا یہ جو مقولہ ہے کس کا ہے؟ جن لوگوں کو چھوئی ہے نا مالی پریشانیاں، جسمانی تکالیف، اور ان کو جھنجھوڑا گیا، ہلا دیا گیا، حتیٰ یعنی اس وقت تک یقول الرسول، رسولو، یقول الرسول، یعنی کنہوں نے کہا؟ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کون ہے؟ یقول الرسول والذین آمنوا معاہ. یہاں سے کوئی اور، ڈاکٹر عباسی، یہ کون ہے؟ رسول کون ہے؟ والذین آمنوا معاہ کون ہے؟
رسول حضرت محمد ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو تکلیفوں نے چھوا، تو وہ رسول سے سوال کر بیٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب یہاں پر دیکھیے، یہی کہیں مجھے ایسا ڈر تھا آپ ایسا سمجھیں گے، وہ میرا ڈر ثابت ہوا۔ تم کو نہیں پہنچی ویسی تکلیف جیسی تم سے پہلے لوگوں کو پہنچی تھی، کس وجہ سے کہ ان کو چھوئی تھی مالی پریشانیاں، جسمانی تکالیف، اور ان کو جھنجھوڑا گیا تھا۔ حتیٰ یقول الرسول، وہ تمام رسول اس میں اتنا پریشان ہوئے، اور نہ صرف رسول، والذین آمنوا معہ، اس میں نوح علیہ السلام بھی آ گئے، اور ہود علیہ السلام بھی آ گئے، صالح علیہ السلام بھی آ گئے، اور لوط علیہ السلام بھی آ گئے، اور تمام انبیاء جن کو سونے کے تشت میں رکھ کے نبوت نہیں دی گئی تھی، تمام تکالیف برداشت کیے تھے، اور وہ لوگ بھی جو ان پہ ایمان لائے تھے۔ تو وہ اتنے عاجز آئے ان تکالیف سے کہ ان کی زبان سے یہ کلمہ ادا ہوا، متی نصر اللہ، آخر کہاں ہے اللہ کی مدد؟ اللہ کی مدد کہاں ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہیں، اور یہ صحابہ کرام بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ جن کو جسمانی مالی پریشانی، جسمانی تکلیف اور ہر طرح سے جھنجھوڑا گیا دین کے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں، اور اتنے پریشان ہوئے۔ یہ کب نکلتے ہیں یہ الفاظ؟ جب انسان کی قوت برداشت بیان سے باہر ہو جائے تو اس وقت دل سے ایک آواز نکلتی ہے، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ کہاں ہے تیری مدد؟ متی نصر اللہ، کہاں ہے یا کب ہے آپ کی مدد؟ کہاں ہے؟ دیٹ از دا ہارٹ آف دیئر ہارٹس۔ وہ انبیاء بھی اور وہ ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ پکار اٹھے، متی نصر اللہ۔ یہ ایسی کرب کی بات ہے جو مقولہ ہے، ایسی دل کی آواز ہے جو انتہائی تکلیف میں، جب انسان کوئی بیمار بہت سختی سے بیماری کی تکالیف برداشت کر رہا ہے تو اس کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے، یا اللہ تیری رحمت کب آئے گی؟ کب مجھے اس سے چھٹکارا ملے گا؟ یا کوئی مالی پریشانیوں میں ہے، اللہ رحم کرے سو۔ تو یہ ہمارا سمجھ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ تو آپ کی دلجوئی، آپ کے صحابہ کی دلجوئی، جو مدینے میں تھے وہ مہاجرین کے ساتھ سلوک کر رہے تھے، جو مہاجرین تھے وہ دنیا کے تکالیف اٹھا کے آئے تھے، اور رائے والوں کے جو احد میں تکالیف پہنچی تھی، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، یا پھر جو غزوہ خندق کے وقت تکالیف ہوئی تھی، اس کے لیے یہیں پر ان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ یہ تو اللہ کی ایک آزمائش ہے، اللہ کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سونے کو بھی اگر خالص بننا ہے تو آگ میں پگھلنا پڑتا ہے، آگ میں پگھلنا پڑتا ہے، تبھی جا کے وہ خالص ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس درجات ہیں، صدیقین کے، شہداء کے، اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات بھی ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک مقام ہے، انبیاء کا بھی ایک مقام ہے، اور پہلے ایمان لانے والوں کا بھی ایک مقام ہے، صدیقین ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، ان کا بھی ایک مقام ہے، اور جو صرف ایمان لاتے ہیں ان کا بھی ایک مقام ہے جنت میں۔ تو جتنا جس کو آزمائیں گے، اور وہ آزماتے بھی ہیں، تو اتنا ہی جتنی انسان میں سکت ہے، جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے ابتدا میں آخر میں ہم پڑھیں گے کہ کیا ہے وہ آخری آیت؟ یاد ہے کسی کو؟ جس میں اتنے لوگ مل کے نہیں، کوئی ایک بولیے، آخری میں کیا ہے وہ؟ لا
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها وسعها، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتے، اتنا ہی آزماتے ہیں جتنا اس میں وہ اللہ کے علم میں ہے، قوت برداشت ہے۔ ہر ایک کو ایوب علیہ السلام کی طرح نہیں آزماتے۔ تو چلیے اب یہ ان کے کلمات جو نکلا وہ ان کی دل کی گہرائیوں سے، یہ قسم کا تعجب ہے، ایک قسم کی کنسولیشن ہے، ان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ صحابہ کو جو ان تکالیف سے گزر رہے تھے، جو غزوات میں اپنی جان پہ کھیل کے لڑ رہے تھے اور مختلف جو ان کو آزمائش سے گزرنا پڑ رہا تھا، تو اللہ نے ان کو تسلی دی کہ تم پہ تو اتنا بوجھ ڈالا ہی نہیں گیا جو تم سے پہلے کے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کو، حالانکہ آپ کو بھی بہت آزمایا گیا۔ اتنی تکالیف مکے والوں نے دی کہ وہاں سے ہجرت کرنا پڑا، ہجرت کر کے آنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا، پھر وہ 2 جنگیں اور پھر آخری تیسری خندق بھی انہوں نے بڑے پلاننگ سے لڑی، اور پھر جو اس کے بعد ان کی تمام ہمت ختم ہو گئی۔ تو یہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ وہ پرانے لوگ جن کو پہنچی تھی مالی تکلیف، جسمانی تکلیف، اور وہ ہر طرح سے جھنجھوڑے گئے تھے، اور اتنا جھنجھوڑے گئے تھے کہ اس وقت کے رسول، یہ پوری انسانیت کی تاریخ ہے، تمام انبیاء کی تاریخ ہے، اور جو ان پہ ایمان لائے تھے یہ کمزور لوگ اور یہ مفلس لوگ جو بڑے لوگوں کے، سرداروں کے دی ہوئی تکالیف کو برداشت کر رہے تھے۔ اسلام میں بھی بہت سی ایسی مثالیں ہم کو ملتی ہیں حضرت بلال کی۔ تو اس وقت ان کی زبان سے یہ نکلا تھا متى نصر اللہ، دل کی گہرائیوں سے اللہ کی مدد، where is it، کہاں ہے؟ اور پھر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کنسولیشن ہے آخری ٹکڑے میں۔ یہ اللہ کے کیا معنی ہیں؟ اللہ کب استعمال کرتے ہیں؟ کوئی اور یہاں پر اللہ کے کیا معنی ہیں؟ جان لو، یقین رکھو۔ حسینی عائشہ، یہاں پر السلام علیکم سر، یہاں پر اس کے معنی ہیں unquestionably۔ اس میں نگیشن ہے، وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ متى نصر اللہ، اللہ کیا نہیں، کیا نہیں کے معنی یقیناً کے معنی آتے ہیں کیوں نہیں۔ اِنَّا نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ، اللہ نے اعلان فرما دیا کہ یہ یہاں پر، یہ دنیا تو کبھی بھی ہو، جتنے دن جینا ہے جی کے مر جائیں گے، لیکن جو اصل ابدی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہاں پر بھی اللہ کی مدد آئے گی، یا اس دنیا میں بھی آئے گی۔ ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، ہر تعالیٰ اعمال اِنَّا نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ ٹھیک ہے، اب یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ اِنَّا، یہ بھی ہم کرے ہوئے ہیں، اِنَّا نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ، کون سا جملہ ہے ڈاکٹر خاضی؟ جملہ جو ہے ڈاکٹر خاضی، جی انا کا جملہ ہے۔ ویری گڈ۔ اس کا پھر کیا ہوتا ہے اس جملے میں؟ انا کی خبر خبر ہوتی ہے، اور اس کا اور کیا ہوتا ہے؟ انا کی ایک خبر بھی ہوتی ہے اور ایک انا کا اسم بھی ہوتا ہے، خبر بھی ہوتی اب اس میں اسم کیا ہے، خبر کیا ہے؟ ہے۔ اس میں اسم دیکھیں، مرفوعات انا کی خبر پہ تو مرفوع ہوگا نا، قریب قریبن پہ ہے۔ انا کی خبر نہیں، اسم کیا ہے پوچھ رہا ہوں۔ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، تو اس کا اسم کیا ہے انا کا؟
اسم تو اللہ مطلب اللہ کی مدد ہے نا، تو اللہ یہ اسم ہوگا نا اس کا، اس کو جی اللہ کی مدد کیا ہے یہ؟ اسم ہاں کیا ہے؟ کیا پڑھیے اس کو، کیا ہے اسم؟ نصر اللہ. نصر اللہ. اب یہ نصر اللہ ایک کلمہ ہے، دو کلمے ہیں؟ نصر ایک کلمہ ہے، نصرہ از ایک کلمہ ہے، جی اور نصرہ اللہ از فعل، بٹ اللہ کی مدد تو یہ ایک کلمہ بن جائے گا. تو یہ اس گروپ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بہت بار کرتے آ رہے ہیں، شاید ابھی اس کو جمعے کی کلاس میں نہیں کرے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ دو کلمے مل کے کیا بن رہا ہے؟ مضاف مضاف لے. نہیں، مضاف کہاں سے ہو گیا؟ یہ نصر اللہ ہی، اس میں زیر آ رہا ہے اللہ کے اوپر، کیوں آ رہا ہے؟ یس یو آر رائٹ. مضاف جی اللہ کی مدد تو ایک ہی چیز ہو گئی ایک ہی نا، چیز مطلب ہوتی ہے، اللہ. تو یہ اس کا مضاف ہے، انا کا اسم بن گیا، بے شک یا یقین کے لیے کہ اللہ کی مدد قریبن کیا ہے اس کا؟ اس کی خبر ہے، کیونکہ وہ مرفوع ختم، اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو آپ خود کر سکتے ہیں. اب اس کے یہ ہے، اس کا یہ مفعول ہے یا پھر فاعل ہے نا. یہ زلزلو کیا ہے نا. یقول الرسول میں کیا ہے نا. یہ رسولو یقول سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ جلدی ایک سیکنڈ میں آپ ہی بولیے. یقول الرسول، یس. یقولو کیا ہے؟ ڈاکٹر قاضی ابھی بول رہے تھے، بولیے ابھی. جی یقولو یہ ہو جائے گا فعل، بٹ یہ ہے مضارع ہے. چلیے تو جب فیل ہو گیا تو پھر اس کا یہ کیا ہے؟ رسولو. رسولو اس کا فاعل ہے. ویری گڈ. یقول الرسول فعل فاعل ہو گیا ہے نا، کہ وہ جب وہ لوگ یہ کہیں گے. اور پھر اس واقعہ کیا مقام ہے؟ یہ عطف ہو جائے گا. ہاں کس کے اوپر؟ رسولو والذین آمنو، سارے رسول اور سارے ایمان لانے والے. جو ان ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ہو کون ہے؟ ان کے ود ہم، تو یہ رسول کی طرف ہی جائے گی. بالکل. وہ جو ان کے ساتھ تھے، یعنی ان کے اوپر ایمان لا لیے تھے رسول، اور جو ان کے ساتھ تھے ان کا یہ مقولہ یہ تھا، ان کے پکار تھی جو ان کے دل سے نکلی، متى نصر اللہ ہے نا. اب اللہ کی مدد. اور رسول پھر معطوف علیہ ہوگا، اور والذین الذین آمنوا از معطوف. ہاں یہ معطوف ہوگا. ٹھیک ہے. والذین آمنوا، پھر یہ جو ہے یہ بھی نہیں کرے یا کرے نہیں معلوم، یہ کیا ہے؟ حرف الذین اور آمنوا. الذین کا کیا مقام ہے؟ اس میں موصول اور یہ صلہ نہیں کر رہے تھے شاید. خیر چلیے. یہ وہ مستثنا نہیں، استثنا نہیں ابھی یہ مستثنا نہیں ہے نا، اللہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو صرف معطوف الیہ. یقول الرسول وہ عطف ہو گیا، وہ الذین آمنوا معہ، وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، وہ اور رسول سبھی مل کے ہر ایک کے دل سے یہ صدا نکلی، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سب کے لیے جواب دے دیا، اور تسلی کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بھی جو اس وقت تکلیف میں تھے ان سے بھی کہہ دیا کہ ایسے حالات کے بعد اللہ ہمیشہ اس کو قائم نہیں رکھتے. پھر مکہ فتح ہوا، پھر اسلام کو بڑا وہ پھیلا اور پھر کئی فتوحات ہوئے. یہ تو فتح اللہ کی آنے والی تھی، ہے نا. سورہ نصر بھی ایک ہے، اذا جاء نصر اللہ الفتح، اذا جاء نصر اللہ الفتح، ہے نا. جی تو اس میں یقیناً اللہ کی یہ مدد قریب ہے. تو اب یہ پوری آیت میں ہم کچھ گرامر چھوڑ دیا، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ اتنے قابل ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. وہ میں بتانے کی بجائے جب آپ کریں گے تو آپ ہی بتائیں تو بہت زیادہ اچھا ہوگا، تاکہ میں جج کر سکوں کہ آپ کتنا میرے ساتھ چل رہے ہیں. اور سبھی اور بہت زیادہ اس میں ہم تفصیل گرامر میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہ دوپہر کی کلاس میں ہم کرتے ہیں. آپ جتنا کر سکتے ہیں، جتنا اب تک ہم پڑھے، بہت سی چیزیں آپ لوگ کر سکتے ہیں، یقین ہے مجھے. اب ایک ریکویسٹ ہے میری. سر آپ یہ جی، معقولہ لکھیں گے جو آپ نے یہ ورڈ بولا ہے معقولہ، وہ لکھ دیں. مقول قول سے، قول بولتے ہیں نا، یہ کس کا قول ہے. ایک لفظ جی قاف واو، کال. قول، یہ فلاں کا قول ہے، فلاں کی کہی ہوئی بات ہے. ٹھیک ہے، قول کہتے ہیں نا، قول میں نے کہی ہوئی بات. قول یہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ فلاں صحابی کا قول ہے، آپ صلی اللہ قال، اسی سے ہے کہا، ہے نا. قول یہ اسم ہے، کہا جانا. اور جو بات کہی جاتی ہے اس کو مقولہ کہتے ہیں. میم قاف واو مقولہ، مقولہ. مقولہ میں نے کہی ہوئی بات، قول میں نے جو کہے ہوئے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، قول مقولہ. مقولہ کوئی نئی بات نہیں، جیسے خالہ کہتے ہیں ویسی جو بات کہی گئی اس کو مقولہ کہتے ہیں. کوٹیشنز سر، ہوں کوٹیشنز کوٹیشن اس کو رکھتے ہیں. مقولہ جو ہوتا ہے ڈائریکٹ اسپیچ کو اس قول کہتے ہیں، مقولہ کہتے ہیں. چلیے، میں ایک ریکویسٹ آپ سے کر رہا ہوں کہ ایک آخری ان 11 آیتوں پہ آن وینسڈے، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں 11 آیتیں. اگر ہر شخص اس کا ایک بار ریویژن کر لے اور جتنا بھی ایک ہی دن میں ہم یہ 11 آیتیں، ایچ ون شوڈ سلیکٹ، پوری 11 آیتوں کو آپ کو ایک بار پڑھنا ہے. آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا، سب سمجھا دی گئی ہیں، سب پڑھی ہوئی ہیں سلسلے سے. کوئی ایک آیت نہیں دے رہا ہوں میں، جس کو جو آیت پڑھنا ہے وہ سلسلہ تو وہی رہے گا، اپنی پسند کی آیت نہیں، بلکہ 204 سے 214 تک ایک آیت لیں اور اس کا ترجمہ اور جتنا گرامر جیسا بھی آپ اس آیت کو بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں سارے شرکا کو اور مجھے. تو آپ سارے حضرات 4 شنبے کو ٹیچر رہیں گے اور میں آپ کا اسٹوڈنٹ رہوں گا. آئی وانٹ ٹو ہیئر یو. دیز 11 آیات آر ویری امپورٹنٹ. اب 215 سے مضمون بدلے گا، وہ 203 تک جو مضمون تھا وہی کنٹینیو ہوگا. پھر شرعی احکام کھلے آئیں گے، لیکن یہ 11 آیتیں بیچ میں تربیت کے لیے اور مومنین کے دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے، اور تمام دین میں کیسے عمل کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں بیچ میں آ گئی تھیں 203 کے بعد، 204 سے 214 تک. اس کے بعد 215 سے 203 والا مضمون ریپیٹ ہوگا. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم تھوڑا جلدی بھی کر سکتے ہیں، احکامات ہیں ایک ایک حکم، اس کو ہم کریں گے. اور تو پہلے سے سلیکٹ کر لینا ہے، نہیں آپ رینڈم؟ ہم کو 11 پورے کرنا ہے، اور اس وقت البتہ کوئی بھی پیش کر سکتا ہے. میں 204 پڑھوں گا، میں 205. یہ 11 آیتیں ایک بار پڑھ لینا ہے، اس واسطے کہ اس کے ایک ایک چیز، ایک ایک آیت 2 کلاسز میں، 3 کلاسز میں ہمارے پاس چلی ہے. جی، تو جتنا سمجھا سکتے ہیں، جتنا آپ مجھے اس آیت کے بارے میں بتا سکتے ہیں
and it is easy. That will be a revision for all of you. اور اس میں کوئی جھجکنے کی بات نہیں ہے. کوئی غلطی ہوگی تو ہم لوگ انشاءاللہ اسے صحیح کر لیں گے. جسٹ آئی وانٹ ٹو سی دیٹ ہاؤ مچ از یور انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن. اس لیے کہ ہم یہ 11 آیتیں بڑی محنت سے پڑھے ہیں. ایک ایک آیت کبھی 2 دن بھی چلیے, 3 کلاس بھی سوا گھنٹے کے لے لیے. سو جسٹ ٹرائی. ہر ایک کے لیے ضروری ہے, لیکن اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا. اینی ون ہو وانٹس ٹو والنٹیئر. دوسرے لوگ اگر نہیں بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ دے کین ہیئر, اینڈ دیٹ ول بی اے ریویژن, ناٹ فرام مائی سائڈ بٹ فرام دا شرکا اونلی. سو آئی ول بی اے اسٹوڈنٹ آف یو آن وینسڈے. ہر ایک اپنے طور پہ جو آیت آسان ہے اس وقت آپ کہیے کہ میں 214 پڑھنے والا ہوں, یا میں کوئی بھی تو ابھی سے دے دیجیے آپ, میں 214 پڑھ لیتا ہوں. نہیں, اب وہ 11 آیتیں 11 نام ابھی نہیں. کوئی نہیں بھی پڑھنا چاہتے ہیں اس میں سے تو وی ول ناٹ فورس دیم. جو بھی کرنا چاہتے ہیں, یہ 18-19 آدمی ہیں, میرے کو چھوڑ کے 17 ہیں, ان میں سے 11 لوگ پڑھیں گے تو لازم بات ہے 6-7 بج جائیں گے. اگر 11 کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں پڑھنا چاہتے, لوگ بعض ایسے ہیں جو والنٹیئر کریں گے, مجھے یہ آیت پڑھنا ہے, یا 1 یا 2 آیتیں ہیں. So just I want to know how much you have understood from this 11 ayat. That will be the final of this 11 ayat, and inshallah from next Monday we will continue from 15. That is again the same ahkam sharia. بہت سے بڑے دلچسپ احکام آتے جائیں. Is it okay? Is it okay? جی بالکل انشاءاللہ. اور دوسرے لوگ بھی, ڈاکٹر عباسی جی انشاءاللہ پوری کوشش کریں. یہ اگر آپ عربی پورا پڑھنے میں کوئی تکلف محسوس کر رہے ہیں تو کوئی پڑھ دے گا, آپ صرف جو ہے اس کو جتنا سمجھے ہیں وہ سمجھا دیجیے. اگر کوئی تکلف, کسی کو کوئی عربی پڑھنے میں تکلف ہے تو کوئی بات نہیں, سم ون ول ہیلپ یو, یا میرے سے کہہ دیجیے میں ایک ٹکڑا پڑھ دوں گا. دین یو ایکسپلین اٹ دیٹ ہاؤ فار یو ہیو انڈرسٹوڈ. ٹھیک ہے, بٹ دیر از نو کمپلشن. جتنے لوگ ایسا کر سکتے ہیں ضرور کریں, لیکن کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ ہر ایک سے پڑھا جائے گا اور گھبرا کے اس دن غائب ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریے. 11 آیتوں کا ایک ہی کلاس میں ریویژن ہو جائے گا انشاءاللہ, اور یہ دیکھ لیں گے کہ کوئی 1 سے زائد آیتیں بھی پڑھ سکتا ہے جس کی جیسی مرضی. اوکے, سو وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اقبال, are you in a position to make dua? الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ربنا زدنا علما, ربنا زدنا حکمہ. یا اللہ پاک تو قبول کر دے جو بھی ہم نے پڑھا سمجھا, ہمارے لیے قرآن کو آسان کر دے, اس کا فہم ہمارے لیے آسان کر دے, اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. تو جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ پاک تو اپنے رحم کرم سے درگزر فرما دے, معاف کر دے, اور اس کلاس کو ہمیشہ قائم دائم رکھ. ہمارے دلوں کو اور دماغ کو اللہ پاک اس کے فہم کے لیے کھول دے, اور تو اپنی بارگاہ میں قبول کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.